مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. دین و دنیا پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سلمان طارق. نام گم جائے گا، چہرہ یہ بدل جائے گا، میری آواز ہی میری پہچان ہے گر یاد رہے. اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی وائس آف صادق آباد جناب شاہد امیر شاہد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں. سلمان جی اللہ کا شکر. ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے دین و دنیا پوڈ کاسٹ. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو خاص طور پہ دین و دنیا پوڈ کاسٹ صادق آباد کا پہلا باقاعدہ اگر کوئی پوڈ کاسٹ ہے تو میرے خیال وہ آپ لوگوں کا جی ہے. الحمدللہ. اس پہ میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. بہت بہت شکریہ. اور آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں. میری گہری نظر ہے آپ پہ. آپ میری نظر سے، آپ میری اگر آواز سے نہیں بچ سکتے تو میری نظروں سے بھی بالکل بالکل. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ ہیں، کچھ اور بھی صادق آباد کے کچھ بچے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو اب ایک نئی جدت کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں اس پہ آپ کو بہت بہت مبارکباد. سر بہت بہت شکریہ. اور آپ نے اپنے اس قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ نے جیسے ہی یاد کیا، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بھی نوجوان ہیں صادق آباد کے، وہ جب بھی اس قسم کا پلیٹ فارم جو وہ استعمال کر رہے ہیں، جب بھی ہمیں یاد کریں گے تو ہم ضرور باتیں. جی بالکل. آپ کو ہم نے اکثر پروگرامز میں دیکھا ہے، تقریباً جس نے بھی بلایا نا آپ محبت کے ساتھ. جی بالکل ماشاءاللہ. سر آپ کو ہم نا جانتے ہیں، پہچانتے ہیں آپ کی ہوسٹنگ کی وجہ سے. جی. اور یہ میں تھوڑا جاننا چاہوں گا، یہ ہوسٹنگ کا کیسے؟ سلمان بھائی، ہم اس عہد کی پیداوار ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. صحیح ہے. اور یعنی بچپن میں بس وہ ایک پی ٹی وی یا بی بی سی لندن اور ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. صحیح. تو اس میں نہ صرف ڈراموں سے کچھ انسپریشن ہوئی، اداکاروں کے بولنے کا انداز، اور خاص طور پہ اس وقت پی ٹی وی پہ جو پروگرام آتے تھے اس میں جو ہوسٹنگ ہوتی تھی وہ بڑی انسپائر کرتی تھی. تو بس وہاں سے ہی یہ ایک انسپریشن ہے پی ٹی وی سے. اس کے بعد تو خیر پھر 2001 کے بعد بالکل ہی دنیا بدل گئی. اور لیکن یہ ہے کہ میٹرک سے ہی مجھے کمپیرنگ کا شوق تھا. پھر کالج یا یونیورسٹی میں ہم گئے تو کمپیرنگ نے میرا ساتھ اب تک دیا ہے، اور اس کی وجہ وہی انسپریشن ہے جو پی ٹی وی سے. ایکچوئل یہ کمپیرنگ ہوتا کیا ہے؟ میں یہ تھوڑا جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین، سننے والے سامعین، جو ایکچوئل میں کمپیرنگ. سلمان دیکھیں، کمپیرنگ تقریباً ایسی ہے جیسے آپ شاعری کرتے ہیں. ٹھیک ہو. یعنی شاعر جو ہے وہ ایک سوچ کے اپنے وارد یا عبارت جو بھی ہے اس کی شاعری جو ہے وہ لفظوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس میں تو وہ تحریر ایک بنا لینی نا. اس میں میرے حساب سے تو اس میں تو غلطی کی گنجائش بھی نہیں. آپ ایک لائیو پرفارم کر رہے ہیں. ان کے پاس جو نزول ہے وہ الفاظ کا ہے. صحیح ہے. اور وہ کتاب کی شکل میں آیا. کمپیرنگ میں جو ہے وہ آپ آواز کے ذریعے. صحیح ہے. یہ بھی یعنی کہ خدا داد صلاحیتیں ہیں. اس میں آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز تکلم، اور اس کے علاوہ آپ کا نالج، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت آپ نے کرنی ہوتی ہے کمپیرنگ. تو کمپیرنگ کے ذریعے آپ لٹریچر کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، آپ نالج بھی دے سکتے ہیں، آپ موٹیویشن. آپ دیکھ لیں کہ آپ کمپیرنگ کے ذریعے جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ جب تک بولیں گے نہیں تو وہ کیا موٹیویشن دیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اس میں موٹیویشن بھی ہے. اس کا جو ڈائنامک ہے وہ ذرا پھیلا ہوا ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ شاعر شاعری کر کے چلا جاتا ہے، گلوکار گلوکاری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن کمپیئر جو ہے وہ ہر سطح پہ بہت ساری چیزوں کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. شاعری بھی کر رہا ہے، اگر اچھی آواز ہے تو وہ سنگنگ بھی کرتا ہوا نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی. اور نالج بھی دے رہا ہوگا، اور آپ کو تاریخ کی طرف بھی وہ لے جائے گا. تو کمپیئرنگ جو ہے ایک ملٹی پرپز، ایک یوں سمجھ لیں فن ہے. صحیح ہے. جس کو سیکھنا اور سمجھنا جو ہے. تو اس کے لیے آپ کی کوئی انسپریشن بھی رہیں
بالکل. میں پھر وہی بات کہ پی ٹی وی جب ہم دیکھتے تھے تو اس وقت سب سے بڑا جو کمپیئر تھا اس وقت جی. وہ طارق عزیز تھا. ہر جمعرات کو اس نے نیلام گھر ہاں جی کرنا، ہاں جی ہاں جی بالکل. تو اس نے شعر بھی پڑھنے، اس نے انعامات بھی دینے، اس نے نالج بھی دینا. بالکل. تو پہلی انسپریشن تو وہی طارق عزیز صاحب ہے. لیکن جو میری پرسنل انسپریشن ہے، جس سے میں لب و لہجہ جو میں نے کوشش کرتا ہوں کاپی کرنے کی، حالانکہ ہم اس کی قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، وہ ہے معین اختر صاحب. صحیح. کیونکہ ہمارے عہد میں 80s اور 90s کی ہم کیونکہ پیداوار ہیں، تو معین اختر جو ہے میری یوں سمجھ لیں پہلی انسپریشن. پھر توثیق حیدر کو ہم نے دیکھا، اور خیر جو تحت اللفظ ہے وہ تو ضیاء محی الدین کا اور طلعت حسین صاحب کا. صحیح. یہ اس وقت کے لوگ تھے جو جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے، پی ٹی وی پہ خاص طور پہ. تو مجھے بھی مائک کا، ڈائس کا پھر شوق ہوا، اور جب میں بہاولپور ٹیکنالوجی کالج میں گیا تو جو لٹریچر ہماری سوسائٹی تھی اس کا میں جنرل سیکرٹری بنا. اچھا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ پھر مجھے اسٹیج پہ بھی جانا پڑے گا، مجھے مائک کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. صحیح. لیکن خیر میں نے اس کو اچھے انداز سے پھر نبھایا. اور پھر کالج کے بعد جب میں ٹیچنگ کی طرف آیا تو جتنے بھی پروگرام ہوتے تھے اسکول کے، فیئر ویل پارٹیز ہیں، یا کسی دوست کو جب ہم انوائٹ کرتے تھے، یا ہمارے سالانہ جو پروگرام ہوتے تھے، تو اس سے بھی میری کچھ وابستگی رہی. اور پھر کمپیئرنگ جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ شہر کے مختلف پروگراموں تک. بنیادی طور پہ اگر آپ میری جو پہچان ہے وہ ہے درس و تدریس. ٹھیک ہے. ہاں جی. النور پبلک اسکول میں ایز اے وائس پرنسپل کام کر رہا ہوں. اس کے بعد مجھے 3 اشرے ہو گئے ہیں درس و تدریس سے جڑے ہوئے. صحیح ماشاء اللہ. 1997 سے میں. اور آپ کی ایج میں جان سکتا ہوں؟ ایج میں اب نہیں بتا سکتا، بس 17 کے بعد مجھے گنتی بھول جاتی ہے. یہ ویسے نارملی تو اتنا مجھے یاد ہے کہ 25 دسمبر میری سالگرہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو مناتے ہیں. موم بتیاں کتنی لگاتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ 17 کے بعد وہ مجھے گنتی بھول جاتی ہے، یعنی 17 کو 2-3 مرتبہ لگا لیں. اس کے بعد جب وہ لگانے لگتے تو میں اس کو مناتا. اچھا چلیے ٹھیک ہوگی. تو اسی طرح ہمدرد سائنس اینڈ آرٹس اکیڈمی ایک یعنی تعلیمی میرا سلسلہ چل رہا ہے. تو بیسیکلی تو درس و تدریس سے ہی میرا تعلق ہے. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشلی جتنی بھی چیزیں اس میں لٹریچر کی پروموشن کے لیے میں ضرور کام کرتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ کمپیئرنگ تو مختلف پروگرام دوست بلاتے ہیں تو میں. آپ کی یقین پہچان ہے جس کی وجہ سے آپ کو وائس آف خالد آباد کا بھی ایک خطاب ملا ہے. یہ تو آپ کی مہربانی ہے. مجھے یاد ہے 2013-14 میں طارق عزیز صاحب آئے تھے، ہم نے نیلام گھر، فرحان اقبال صاحب نے وہ پروگرام کروایا ہائی اسکول میں. جی. تو میری بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ طارق عزیز صاحب آ رہے ہیں. تو خیر میرے لیے یہ آنر والی بات ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کے پروگرام کے نام پہ میں نے وہ ایوارڈ لیا. اور بس وہ میرے لیے تو ایک سب سے بڑا اعزاز ہے جو آج تک میرے کھاتے میں. اور اس وقت سے پھر وائس صاحب ساتھ کا بات جو ہے. کیا وہ فیلنگز ہوں گی کہ جن کو آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، جن کو بچپن سے دیکھتے تھے، ان سے لاہور ملنے بھی گئے تھے 1-2 دفعہ، ان کے پروگرام کے ٹکٹس وغیرہ کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہ مل سکے. تو لیکن فرحان اقبال صاحب جو دنیا چینل میں ہیں ان دنوں بڑے ایکٹیو تھے. تو انہوں نے جب مجھے بتایا کہ نہ صرف طارق عزیز صاحب آپ کے ساتھ کمپیئرنگ کریں گے بلکہ پہلا حصہ آپ نے کرنا ہے. اچھا واہ جی واہ. تو خیر میرے لیے بڑی آنر والی بات تھی. تو الحمدللہ اس پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں صادقآباد کے جو شہری ہیں انہوں نے حصہ لیا. بڑا اچھا پروگرام ہے. جی مجھے یاد ہے، کچھ دھندلی یاد ہے، میں بھی اس میں شامل تھا ویسے. اور بہت اچھا ایک پروگرام ہوتا. طارق عزیز صاحب جب تشریف لائے تھے تو ان کے الفاظ تھے کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا یہ شو کس طرح کا ہونے جا رہا ہے. بہت اچھا ویلکم کیا. صادقآباد کے جو لوگ ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، ٹیلنٹ کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. اور معین اختر صاحب بھی 1996 میں یا 7 میں آئے تھے صادق کلب میں. اچھا. اس وقت بھی ان کا ہم نے ویلکم کیا. تو خیر اس وقت تو ہم بالکل ہی طفل مکتب تھے. لیکن اس کا مطلب بھی بتا دیں. یعنی ابھی کام سیکھ رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ شروع والا حصہ میں نے تھوڑی سی کمپیئرنگ کی. پھر خیر ہمارے جو سینئر یہاں کے کمپیئر ہیں، اس وقت بڑا نام تھا ملک صابر صاحب کا. وہ صادق آباد میں ہم تو اب یوں سمجھ لیں کمپیئرنگ کی طرف آئے ہیں، لیکن خیر وہ صابر صاحب کا بھی ایک بڑا نام ہے کمپیئرنگ کی وجہ سے. سر یہ جب آپ ڈائز پر موجود ہوتے ہیں، کمپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، کن چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے؟ میرے حساب سے تو تھوڑا مشکل ہے یہ کام، جتنی آڈینس بیٹھی ہے وہ آپ پہ متوجہ ہے. سلمان دیکھیں، شاعر نے اپنی صرف شاعری کر کے چلے جانا ہے. صحیح ہے.
گلوکار نے اپنا صداکاری کرنی ہے اور چلے جانا. جو کمپیئر ہے اس کے لیے اس ڈائس کا، مائک کا اور خاص طور پہ آڈینس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. تو اس میں جو بنیادی چیزیں جو میں نے نوٹ کی ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ کی خود اعتمادی ہونی چاہیے، اور آپ کے الفاظ کا زیر و بم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، پاؤنڈ، بالکل، اور ان کی زبان لڑکھڑائی سی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ جو باڈی لینگویج ہے اور آپ کی جو آئی کانٹیکٹ ہے اور آپ کی آواز اور آپ نے جو بات کہنی ہے وہ بڑے کانفیڈنس سے کہنی ہے، اور برجستگی جس کے اندر ہوگی کہ آڈینس کا جو رسپانس ہے. میں نے بتایا کہ ایک ہی وقت میں کمپیئر اداکاری بھی کر رہا ہوتا ہے، صداکاری بھی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک طرح کی شاعری بھی، وہ بیچ میں شعر کا تڑکا بھی لگانا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو یہ اس وقت آئے گا جب آپ کا دل، دماغ اور آپ کی آواز اور آپ کی آنکھیں پورا ایک کنسنٹریشن چاہیے. تو ایک اچھے کمپیئر میں خود اعتمادی، برجستگی اور اس کے علاوہ آپ کا جو اس پروگرام کا کنٹینٹ ہے ہاں جی وہ ذہن میں ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو یہ ایک تو ہم نے آپ کو دیکھتے ہوئے کافی کچھ سیکھا ہے بطور ہوسٹ. ابھی تو میں بیٹھا ہوں، لیکن جب میرے سامنے ہوسٹ کے بھی ہوسٹ بیٹھے ہیں تو میرے لیے بڑی ایک آنر کی بات ہے. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ میں نے پھر بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی وی سے چھوٹی عمر میں ہی جو چیزیں میں نوٹ کرتا رہا ان دنوں، اس میں معین اختر صاحب کی جب کمپیئرنگ ہوتی تھی اس میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی. صحیح. تو آج کے دور میں اگر کوئی اس ہوسٹنگ کے شعبے سے منسلک ہونا چاہے، دیکھیں اب تو خیر آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ علاقائی سطح تک ہے یا پاکستان کی سطح تک. اس میں عامر لیاقت صاحب بڑی اچھی کمپیئرنگ کرتے تھے. جی لیکن توثیق حیدر ابھی تک کی جو میرا خیال ہے بڑی اچھی کمپیئرنگ کرتے ہیں، اور وہ روایتی کمپیئرنگ کرتے ہیں جس کا حصہ میں بھی ہوں. یعنی میری بھی کوشش یہ ہے کہ آپ ایسی کمپیئرنگ کریں کہ جس میں آپ کے الفاظ، آپ کی اردو کی تلفظ جو ہے اس میں اس کا زیر و بم جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح. یوں نہ لگے کہ آپ کمپیئرنگ دیکھیں، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں کمپیئرنگ اردو میں ہی کروں جی، لیکن آج کی کمپیئرنگ میں جھول بہت زیادہ ہے، اس میں تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس کے علاوہ انگریزی کا تڑکا زیادہ لگا وہ زیادہ آ جاتا ہے، خالص اردو نہیں رہتی. ہاں، تو بہرحال اس وقت اچھی کمپیئرنگ جو میں سمجھتا ہوں کہ توثیق حیدر صاحب جو ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں، لیکن عامر لیاقت بڑی اچھی کرتے تھے. جی معین اختر صاحب ہو گئے اور طارق عزیز صاحب. صحیح، ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. ابھی ہم بریک کی طرف جائیں گے، اس کے بعد عبدالرافع بھائی ہوں گے، آپ کے ساتھ سوالات ہیں، آپ کا شعبہ درس و تدریس اور تھوڑا سا پولیٹکس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس میں جیسے ہمارا دین و دنیا چینل کا نام ہے، دین اور دنیا دونوں کا ایک بہت ہی کہہ لیں کہ گہرا تعلق ہے. بالکل گہرا تعلق بھی ہے، اور ان دونوں میں ایک چیز بڑی گہری ہے. آپ نے شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ بس یوں سمجھ لیں کہ میری کوئی کمی کوتاہی ہے، اس میں نے کوشش تو کی. اچھا. تو لیکن اس میں ناکام ہوا. کمپیئرنگ میں شاید میں کامیاب ہو گیا. سر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ اتنا الجھ گئے ان کاموں میں، کمپیئرنگ، ٹیچنگ اور یہ وہ پولیٹکس میں، کہ شاید یا کچھ اور ہے. تو آج ہمارے ناظرین کو بتا دیں، کیونکہ یہ سوال بہت سارے لوگ جو ہے نا پوچھنا چاہتے ہیں. ایک راز ہے. دیکھیں اگر تو وہ راز کو کھولا جا سکتا ہے تو جس حد تک، بس اس میں میری کمی کوتاہی بھی کہہ لیں، اس میں سرکمسٹانسز میرے لائف کے جو تھے. صحیح. اس میں والد صاحب کی ڈیتھ، پھر والدہ کی ڈیتھ، لیکن بہرحال اپنا کیریئر بناتے بناتے میرا اس طرف دھیان زیادہ نہیں گیا. لیکن ہر کوشش تو میں نے کی، اور میں نے سنجیدہ کوشش کی. پتہ نہیں بہرحال ابھی تک اس میں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کوشش مزید کی جا سکتی ہے. میں کوشش میں ہی ہوں. اچھا، ابھی بھی کوشش میں. اور انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو نیا سال 2025 انشاءاللہ 2025 جو ہے، مجھے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا بھی ہے کہ باقی سب چیزیں میری مکمل ہو چکی ہیں، تو یہ والا جو خانہ ہے وہ بھی خالی ہے. ڈیٹ بتا دیں میں، تاکہ جو ہے نا لکھ. میری کوشش ہوگی کہ میری سالگرہ جو 25 دسمبر سے پہلے ہو جائے، میرے پاس سال کا پیکج آ جائے گا. صحیح ہو گیا جی. بہت بہت شکریہ. شاہد امیر شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد ہمارے کو ہوسٹ عبدالرافع بھائی یہاں موجود ہوں گے، تو ملتے ہیں بریک کے بعد.
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین و دنیا پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرافع. جیسا کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد امیر شاہد صاحب، تو ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میرے سے پہلے سلمان بھائی گفتگو کر رہے تھے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ٹیچنگ بھی کی، کمپیئرنگ بھی کی، آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں، اکیڈمیز بھی چلا رہے ہیں، یہ ملٹی کام جو آپ کر رہے ہیں اس کو مینیج کیسے کر لیتے ہیں؟ عبدالرافع صاحب، ایک تو بہت شکریہ، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دین و دنیا کے پوڈ کاسٹ بڑے زبردست اور بڑی پذیرائی مل رہی ہے. عبدالرافع صاحب دیکھیں، زندگی میں 4 موسم ہیں، اور ظاہر ہے مختلف قسم کے خوراک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ذائقے ہوتے ہیں. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ بھرپور انداز سے اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی ہے تو اس کو بھرپور انداز سے جیا جائے. پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میٹرک کے بعد میں ڈپلومہ کیا الیکٹرانکس کا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی بہاولپور سے. ماشاءاللہ. پھر گریجویشن کی، پھر ایم اے اردو کیا، پھر ایم اے انگلش بھی کیا، پھر ایم فل کیا، اور اس میں ایز اے گولڈ میڈلسٹ NCBA سے میرا. ماشاءاللہ. پھر اب PhD اسکالرشپ کی طرف اسکالر بھی میں جا رہا ہوں. تو لیکن تعلیم کا سلسلہ میرا جیسے ہوگا کہ ایک قسم کا مکمل ہو گیا تھا. کمپیئرنگ میرا شوق تھا شروع سے ہی. ڈائس سے، مائک سے میرا بڑا گہرا لگاؤ تھا. لیکن تقریباً 2009-10 میں بس سیاست کا بھی پھر شوق چرا لایا. اور پہلی دفعہ عمران خان صاحب جب یہاں پہ تشریف لائے، ہماری پوری ٹیم تھی یہاں پہ. عمران خان صاحب یہاں پہ 3 دفعہ آئے، تو تینوں دفعہ اس کی جو اسٹیٹ سیکرٹری یا تحصیل کے جنرل سیکرٹری ہونے کے ناطے پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو پتہ میرا تعلق ہے، تو اس میں بھی ایز اے اسٹیٹ سیکرٹری بھی اور تحصیل کا جنرل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے سیاست میں حصہ میں نے ڈالا. کیونکہ سیاست ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ڈائریکٹ عوام سے منسلک ہو جاتے ہیں. تو سیاست میں بھی میرا کردار رہا، تعلیم میں بھی رہا. ادب سے یہ ہے کہ میرے حلقہ احباب میں ایک تو الحمدللہ محمد بن جوہر صاحب میرے مینٹور بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، میری انسپیریشن بھی ہیں، اور اسی طرح بہت سارے جو شعراء کرام ہیں سعدی آباد سے، ان سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، یا جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں یہاں کے. تو اس طرح ادب سے بھی میں جڑا رہا، تعلیم سے بھی جڑا رہا، سیاست سے بھی، اور سماجی کاموں میں بھی میری جتنی کوشش ہے کہ صادقآباد کے لیے سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ماشاءاللہ. تو مینجمنٹ ایسے ہی ہے کہ صبح اسکول بھی چلے گئے، شام میں جو ہے وہ کسی پروگرام میں بھی چلے گئے، اور چھٹی والے دن جو ہے وہ کوئی اچھا سا سیاسی اگر کوئی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی ادبی ہے وہ بھی. اچھا، سیاست سے تعلق کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا، اس سے مجھے آئیڈیا تو ہو گیا کہ PTI سے تعلق ہے آپ کا. ہاں جی بالکل، سب کو پتا ہے، پورے شہر کو پتا ہے. تو یہ PTI سے تعلق آپ نے 2010 میں آپ نے بتایا کہ میرا باقاعدہ میں نے جو جوائننگ دی تھی وہ 2010 میں دی تھی. تو اس سے 2010 سے پہلے کا سیاسی کیریئر کیسا؟ اس میں کوئی سیاست سے میرا دور سے میرا فیملی کا کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا. لیکن ایفیلیشن تو تھی، جو بھی اس وقت کی نامور جماعتیں تھی اس وقت کی، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو عروج ہے وہ 2010 اور خاص طور پہ لاہور کا جو جلسہ تھا جس میں ہم بھی شامل تھے وہ 2011 میں ہو. اس سے پہلے 1996 میں یہ جماعت بنی تھی، اور 2-3 دفعہ، ایک دفعہ الیکشن میں ہر جگہ ہر حلقے سے الیکشن لڑوائے گئے تھے، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی تھی. اور 2001 میں صرف عمران خان صاحب کی ایک سیٹ ہم میاں والی نکال سکے تھے. 2007-8 میں ہم نے بائیکاٹ کر دیا تھا. تو پہلا الیکشن جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا وہ 2013 کا تھا، جس میں بطور نوجوان کہہ لیں، جنونی کہہ لیں، تو ایک تبدیلی کا ذہن میں خیال آتا تھا. تو یہاں پہ ایک بڑی اچھی ٹیم تھی جس میں محسن رشید صاحب ہمارے تحصیل کے پہلے پریزیڈنٹ تھے، محمد سعید ثاقب صاحب ہوتے تھے، وہ بھی احمد وزیر گل صاحب، شفیق خان لغاری صاحب، اور اس وقت رفیق خان لغاری صاحب نے ایک الیکشن لڑا، شوکت داؤد صاحب. تو یہ سارے بڑے یہاں کے جید سیاستدان تھے، ان سے پھر سیکھنے کا موقع ملا. پھر اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے میں کسی نہ کسی شکل میں سیاست میں بھی میرا حصہ. بہترین ہو گیا جی، ماشاءاللہ. جی سر، تو آپ کا جو ہے وہ کاروان ادب اور اردو ادب کے ساتھ کافی آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے اس میں، اور آپ نے لٹریچر کو بھی بغور کافی آپ نے ڈیپ جا کے اس کے اندر اسٹڈی کیا ہے.
تو اس میں آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ لٹریچر کو آپ کہاں تک لے کے گئے؟ عبدالرافع دیکھیں، گو کہ میری جو کمپیئرنگ ہے جی جی وہ میری پہچان بھی ہے الحمدللہ، اور میرا شوق بھی ہے. اس کے لیے آپ کو بک ریڈنگ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے. جی، بک ریڈنگ تو بہت ضروری ہے. اور آپ کو علم و ادب کی جب محافل ہیں اس میں اچھی اور یعنی کہ جو خوبصورت اردو ہے اس کا جی جی اظہار کرنا ہو. بالکل. تو مجھے یاد ہے کاروان ادب احمد حسن صاحب جو صادقآباد کے بہت بڑے شاعر جی گزرے جی ہیں، بالکل. وہ ہمارے سینئرز میں تھے. کاروان ادب کے نام سے ہم نے 8 ادبی تنظیموں کا ایک گلدستہ بنایا. اس میں جنرل سیکرٹری تھے، میں خود جنرل سیکرٹری تھا اس کا. صدر میں سجاد بخاری صاحب کو صحیح. ہم نے اس وقت، اور گوہر ملتانی صاحب جو بہت بڑے نعت گو بھی تھے، نعت شاعری کی 3-4 کتابیں ہیں ان کی، بہت بڑا کام ہے. اور توقیر صاحب، توقیر شاہ صاحب جو ان کی ایک کتاب بھی مطلب چھپی، خواہشوں سے نمونہ چھن جائے. ان کے مرنے کے بعد ایک کتاب ان کے بیٹے نے اور غالباً ڈاکٹر صادق ضیاء صاحب اور محمد بن جوہر صاحب نے مل کے وہ. تو اس وقت سے ہم کاروان ادب کا حصہ بنے. اس کے بعد بھی بلدیہ میں بہت سارے پروگرام اور مشاعرے کروائے. ابھی حال ہی میں چیمبر آف کامرس کے صدر تھے اقبال حفیظ صاحب، انہوں نے ہمیں ایک، اور چودھری محمود صاحب کا میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا اور ہم نے گزشتہ 1 ماہ پہلے بہت بڑا پروگرام کروایا، مشاعرہ، جس میں تہذیب حافی صاحب جیسے اور اظہر فراق جیسے بڑے بڑے شعراء کرام وہاں پہ آئے. اور یہ غالباً MTV میں یہ مشاعرہ نہیں، یہ چیمبر آف کامرس کے ماتحت ہوا تھا رحیم خان میں. اچھا 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 صحیح. اور جو آڈیٹوریم ہے ان کا شیخ زید جی جی اسکول کا، اس کے اندر یہ پروگرام ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ابھی بھی توقیر شاہ صاحب کے نام پہ توقیر ادب ہماری ایک تنظیم کام کر رہی ہے جو سالانہ بیسس پہ مختلف مشاعرے کروا رہی ہے. جی جی. اور آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اگلے ماہ اسی کے پلیٹ فارم سے ہم اردو کانفرنس کروانے جا رہے ہیں، جو صادقآباد کی تاریخ میں پہلا ایسا پروگرام ہوگا کہ جس میں اردو کی اور ادب کی جو خدمت ہے اس کے حوالے سے اس کے بہت سارے جزیات. فیوچر پروجیکٹ، یہ ہمارا فیوچر پروجیکٹ ہے. کرنے کو اب ہے بھی یہی کہ آپ یا تو بچوں کو تعلیم دیں، جی اچھا ادب دیں، اور جس وجہ سے بہت سارے صادقآباد میں بھی آپ جیسے اب کمپیئرنگ کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن میں مبارکباد دوں گا، ہمارے ایک بڑے اچھے کمنٹیٹر بنے ہیں شعیب مرزا صاحب، وہ جیو سپر پہ ان کی میں نے کمپیئرنگ بھی سنی، اور بڑا اچھا لب و لہجہ، ان کا اپنا ہی انداز ہے. تو اسی طرح بہت سارے جو ہمارے یہاں پہ سینئر تھے ان سے بھی ان کی انسپیریشن رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ صادقآباد میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، نہ صرف شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، کمپیئرنگ کے حوالے سے، لیکن پلیٹ فارم کوئی نہیں ہے. اچھا شاہد صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کی بچوں کی تعلیم کی بھی، تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے اس کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ویسے تو جیوے پاکستان ہے، بڑی محبت ہے مجھے پاکستان سے. جی جی. لیکن آپ اگر رینکنگ میں دیکھیں گے تو پاکستان کا ایجوکیشن میں رینک بہت نیچے ہے. جی، وہ تو ہمارا تعلیمی ڈھانچہ اصل میں اتنا کمزور ہے. لارڈ میکالے کے دور کا بنا ہوا یہ تعلیمی نظام ہے جس میں سلیبس کے مسائل ہیں، نصاب کی بہت ساری جدت نہیں ہے اس میں، اور دنیا سے ہم بہت پیچھے ہیں، اور 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں یاد ہے آج وہ پورے نہیں ہو رہے. 10-12 سال پہلے جو کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں آج بھی ہم وہی کتابیں پڑھ رہے ہیں. سر آپ 10-12 سال پہلے، میں اپنا میرا تو خیال ہے کہ پچھلے 100 سال سے، اچھا، اور پاکستان بننے کے بعد سے لے کے اب تک کوئی بھی خاص جدت سلیبس میں، اور خاص طور پہ جو جدید تقاضے ہیں دنیا کے جن کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے. مطلب آپ اپنے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھیں گے، وہ ہمارے سے کتنا آگے ہے ایجوکیشن میں. جی جی. تو بنگلہ دیش دیکھ لیں یا سری لنکا دیکھ لیں، ایون کہ ایران دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، یہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، لیکن ہماری جو تعلیمی غلامی ہے اس سے ہم ابھی تک آزاد نہیں ہوئے. جب تک ایجوکیشن کو جدید تقاضوں میں، جدید نصاب سے، اور ایک معیاری اور ایک سٹینڈرڈ جو دنیا کا ایجوکیشن کا ایک سٹینڈرڈ ہے اس میں نہیں لائیں گے تو میرا خیال ہے یہ کام پھر ایسے امید ہی کر سکتے ہیں سر کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے یہ بہتر ہو سکے. جی تو سر، ہم نے تعلیمی صورتحال کی تو بات کی، تو آپ باقی ملک کی صورتحال کو، سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں کیونکہ خود ایک سیاسی کارکن ہوں جی،
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا، انشاءاللہ میں بہت بھی، ہم بھی خوشحالی آئے یہی گی۔ امید اور اس کر وقت جو بھی سیاسی جو اس وقت کشمکش ہے، یہ خوبصورتی ہے پولیٹکس کی۔ اچھا، دنیا میں جتنے بھی ملک ترقی یافتہ ہیں، جو اس سے پہلے ترقی پذیر تھے اور اس سے پہلے تیسری دنیا کا وہ حصہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کم از کم پاکستان میں اس وقت کسی قسم کا جمود نہیں ہے سیاسی، ایک کشمکش سی ہے، اور اس میں یہ خوبصورتی ہے کہ اس وقت جو پولیٹکس ہے وہ ایک ویژن پہ چل رہی ہے، ایک اس کا کوئی مشن ہے، کوئی منزل ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں جس سے شاید سیاسی صورتحال جو ہے وہ آپ کو سامنے آ سکے۔ نظم کا عنوان جو ہے وہ ہے سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، جی، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے، تو ندی کی روح پھیلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کیا بات، ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے، سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور بکری ساتھ ہو۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خداوند جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف و اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر۔ یہ تو آپ نے پاکستان کو ایک جنگل بنا دیا ہے، جو کہ نہیں، پاکستان انشاءاللہ جنگل نہیں بنے گا، اور جنگل میں منگل ہوگا، انشاءاللہ بہت ترقی آئے گی، پاکستان جو ہے ایک خوشحال ملک بنے گا، پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، پاکستان کا بہت اچھا مستقبل ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں سورہ رحمان کی کوئی ایسی خوبصورتی، جی، بالکل، کوئی ایسا اس میں نعمت جس ایسی چیز نہیں کا ہے نہیں ہے جو جو پاکستان کو۔ ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے لیڈرشپ، اور جس دن لیڈرشپ کی یہ کمی پوری ہو جائے گی تو ہمارے سیاسی مسائل بھی حل ہوں گے، ہماری ایجوکیشن میں بھی نام ہوگا۔ آپ اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کی کمی کیسے پوری ہو سکتی لیڈرشپ کی کمی دیکھیں، کسی بھی یہاں پہ جتنے بھی شعبہ ہائی جات ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک میرٹ ہوتا ہے۔ جن قوموں نے انصاف یعنی میرٹ اور کوئی سٹینڈرڈ بنائے ہیں اداروں کے لیے، ریاست کے لیے، سیاست کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ جی، یعنی آپ کا ایک ڈسپلن ضرور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال امید واسع ہے کہ پاکستان کی آنے والے جو بھی سال ہوں گے انشاءاللہ وہ ترقی کے سال ہوں گے، خوشحالی کے سال ہوں گے، علم و آگہی کے سال ہوں گے، اور جدت کے سال ہوں گے۔ جدید پاکستان انشاءاللہ جلد بنے گا انشاءاللہ۔ شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ سے اتنے سے ٹائم میں بہت دلچسپ گفتگو رہی، آپ نے اپنا نالج بھی شیئر کیا ہمارے ساتھ، اور اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ عبدالرافع آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سلمان آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ ہے دین و دنیا، اور اس میں آپ مزید جدت لائیں۔ بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو آپ کی طرف ڈیو ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں جن کے آپ نے پروگرام کرنے ہیں، اور انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مبارکباد کہ یہ انشاءاللہ بہت جلد مونیٹائز ہو جائے گا شکریہ سر آپ کا، اور آپ کو اس میں ترقی بھی دے، آمین، اور آپ کی یونٹی قائم رہے۔ اور میرا خیال ہے کہ دین و دنیا کا پروگرام جو ہے اس سے لوگوں کو آگاہی بھی ملے گی، انفارمیشن بھی ملے گی، اور کچھ شعور بھی حاصل ہو۔ جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، آپ سے بھی اجازت چاہوں گا، اور اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم